وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ایمان تو یہ ہے کہ ہم روزہ اللہ کی خاطر رکھیں، اور احتساب یہ ہے کہ روزے میں کھانے پینے کے علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہیں وہ بھی چھوڑ دیں اور اپنے جو فرائض ہیں وہ بھی پورے ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ تو رکھ لیں لیکن باقی جو فرائض ہیں وہ ادا نہ کریں۔ تو باقی فرائض بھی اگر ادا کیے اور کوئی گناہ نہ کیا اور روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھا تو انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور رمضان میں عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں مسائل بھی کچھ سیکھنے چاہیے۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا تھا سحری کے وقت کے بارے میں۔ ہم میں سے کئی دوست احباب ایسے ہیں کہ جن کا خیال یہ ہے کہ سحری کا وقت تب ختم ہوتا ہے کہ جب آذان مکمل ہوتی ہے، اور جب تک آذان ہو رہی ہوتی ہے ہم کھا پی سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایک بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے، اس طرح کی روایت ہمیں ضرور ملتی ہے کہ جس میں اس طرح کا حکم تھا، لیکن یاد رکھیں یہ حکم اس لیے تھا کہ جب وقت کا پتہ نہ ہو، نہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ سحری کا وقت کس وقت ختم ہو رہا ہے، اور نہ ہمارے پاس وقت دیکھنے کی، ٹائم دیکھنے کی کوئی چیز موجود ہو۔ تو تب یہ تھا کہ صبح صادق ہمیں آسمان کو دیکھ کے پتہ کرنا تھا، اور آسانی کے لیے کہ جب آذان ہو تو تب یہ حکم تھا کہ چلو جو کھا پی رہے ہیں اس کو مکمل کر لیں۔ تب بھی یہ حکم نہیں تھا کہ آذان مکمل ہونے تک کھایا پیا جائے، تب بھی یہ حکم تھا کہ پانی کا اگر گھونٹ پی رہے ہیں تو اذان شروع ہو گئی تو مکمل کر لیں، ایک لقمہ کھا رہے ہیں تو اذان شروع ہو گئی تو مکمل کر لیں۔ لیکن یہ حکم تب تھا کہ جب وقت دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اب وقت دیکھنا بالکل آسان ہے، ہم میں سے ہر شخص کے پاس وقت دیکھنے کے لیے سہولت ہے، اور پورا سال صرف سحری کا ایک دن نہیں بلکہ پورا سال کا وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم آج دیکھ سکتے ہیں کہ دسمبر میں سحری کا وقت کیا ہوگا۔ تو جب اتنی آسانیاں اور سہولت ہے تو اس لیے اب یاد رکھنا چاہیے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، یعنی آج 4:25 سحری کا وقت ختم ہونے کا ٹائم تھا، اگر 25 منٹ کے بعد کسی نے ایک لقمہ بھی کھایا یا ایک گھونٹ بھی پانی کا حلق سے اتارا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اذان کے انتظار نہ کریں، ہم وقت دیکھیں۔ اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ آج کل یعنی اتنی سہولت آنے کے بعد اگر کوئی شخص سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی ایک لقمہ بھی حلق سے اتارتا ہے یا ایک گھونٹ بھی پانی کا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس بات میں کسی کا کوئی مسلکی اختلاف بھی نہیں ہے۔ فقہ جعفریہ کے نزدیک اہل تشریح حضرات ان کے وقت کا تھوڑا فرق ہے، باقی جتنے بھی سنی مسلمان ہیں چاہے ان کا مسلک کوئی بھی ہو، سحری کے وقت ختم ہونے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا ایک ہی ٹائم ہے۔ تو اس لیے رمضان میں ہم بڑی محنت سے روزہ رکھتے ہیں، دن میں بڑی مشقت ہے، ظاہر اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن ہم مشقت اٹھاتے ہیں ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی تھوڑی سی لاپرواہی کی وجہ سے 1-2 منٹ کی وجہ سے اپنا روزہ ضائع نہ کر دیں۔ تو اس لیے 4:25 اگر انتہا وقت ہے تو ہمیں 5 منٹ پہلے، احتیاطاً 5 منٹ پہلے ہم کھانا پینا بند کر دیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آخری وقت میں پانی پیا جائے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آخری وقت میں پانی پینا بہت ضروری ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ 5 منٹ پہلے جب ہم نیت کر رہے ہیں تب آخر میں اگر پانی پینا ہے تو ضرور پی لیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وقت ختم ہونے کے بعد اگر کچھ کھایا پیا تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور چیز، بلکہ ایک اعلان کے طور پہ سماعت فرما لیں کہ انشاءاللہ کل سے ظہر کی نماز کے بعد
مسجد میں نشست ہوگی جس میں مسائل بھی ہوں گے، نماز کا تلفظ، نماز کا ترجمہ، قرآن مجید کی جو چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ، اور نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، روزمرہ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس میں ہوا کریں گے۔ تو آپ حضرات میں سے جو بیٹھنا چاہیں وہ اس میں ضرور بیٹھیں۔ 10 سے 15 منٹ کی نشست روزانہ انشاءاللہ کل سے ظہر کے بعد ہوگی۔ عصر کے بعد چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے، آپ حضرات نے جانا ہوتا ہے اپنے گھروں کو، تو ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ کل سے وہ نشست ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے